نواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 134 سے 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوتا ہے علیہم ان پر، رجز عذاب، قالوا یا موسیٰ، تو کہتے ہیں یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد، تو کہتے ہیں اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے سبب جو اس نے عہد کیا، اندہ کا تمہارے پاس، لئن کشفت، بے شک اگر تم اٹھا دو گے، عنا الرجز، ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، تو بے شک ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بے شک ہم ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کل ہم نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب آئے، کبھی ٹڈی کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی پانی کا خون بن جانے کا عذاب، مختلف عذاب آئے۔ وہ توبہ کرتے پھر وہی نافرمانی شروع کر دیتے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم اٹھا لیتے ہیں ان سے عذاب، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، اس تک پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو جب ہی وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، جب ہم ان سے عذاب ختم کر دیتے ہیں پھر وہ نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے بدلہ لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، تو ہم نے انہیں ڈبو دیا، فی الیم، دریا میں، بانہم کذبوا، اس کے سبب کہ وہ کذبوا، جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ لاپرواہی کرنے والے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، قوم الذین، ان لوگوں کو جو کانوا یستضعفون، کمزور سمجھتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا جس میں ہم نے برکت رکھی، اس میں، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کی اچھی بات پوری ہو گئی، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا، وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون وقومہ، اسے جو بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ عمارتیں بلند کرتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فآتوا، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فآتوا، تو وہ آئے، علی قوم یعکفون، ایک قوم پر وہ جم کر بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر یا بتوں کے آگے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بنا دو الہن، ایک معبود، کما لہم آلہۃ، جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں، قال انکم قوم تجہلون، فرمایا یقیناً تم لوگ جاہل ہو، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، متبرون، برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، وہ کام جس میں وہ پڑے ہیں اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قال، موسیٰ نے فرمایا کہ اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغیکم، میں تمہارے لیے تلاش کروں، الہ، کوئی معبود، وہو فضلکم، اور حالانکہ وہ اس نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، تم پر اتنا کرم کیا، تمہیں فرعون سے نجات دلائی،
ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اس آیت میں جو لفظ ہے نا رجزن، اس کا معنی ہے عذاب۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 5 قسموں کا عذاب ہے جو ان پر آیا تھا، طوفان کی صورت میں، ٹڈی کی صورت میں، مینڈک کی صورت میں، خون کی صورت میں، کمل کی صورت میں ان پر جو مسلط کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے اور یہ پہلے 5 عذابوں کے بعد ایک چھٹا عذاب تھا۔ اس آیت کے خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان، ٹڈیوں، کمل، مینڈک، خون یا طاعون کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوخ کیے جا سکتے ہیں اور مشکلات میں اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عذاب دور کرنے تو اللہ کا کام ہے نا، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دور کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے عرض کی کہ لائن کشفت عنا الرجز، آپ ہم سے عذاب دور کر دیں، لیکن ان کو پتا تھا نا کہ اللہ عذاب دور کرتا ہے اور کہنے بھی یہی گئے تھے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ عذاب دور ہو جائے۔ تو مشکل کے وقت اللہ والوں کے پاس جانا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا دینا یہ اللہ کا کام ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مریم سے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلام زکیہ، تو میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، یہاں جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں۔ یوں ان پرندوں کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ کام اللہ کے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اور قرآن میں یہ الفاظ موجود ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ سر 10 قرآن مجید سے یہ 3 مقامات ذکر کیے ہیں جن میں اللہ کے کاموں کو اللہ کے مقبول بندوں کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ اب صحابہ کرام کی سیرت سے چند واقعات ملاحظہ ہوں کہ جب کبھی صحابہ کرام کو کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت درپیش ہوتی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کرتے تھے اور حضور ان کی مشکلات دور کر دیتے تھے، حاجتیں پوری فرما دیتے تھے۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے ایک چھڑی دی، چھڑی جب ان کے ہاتھ میں گئی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پہ حضرت قتادہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی، وہ ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو آپ نے انہیں آنکھ عطا کر دی۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے یہ تو شرک ہے، ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے، حضور سے کیوں مانگے؟ اب آنکھ نکل گئی ہے کیسے ٹھیک ہوگی؟ نکل جو گئی ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ایسی کوئی، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کا مولوی کہتا ہے کہ نہیں، شرک ہے، کسی کے پاس مت جانا مدد کے لیے، صرف اللہ سے مانگو۔ تو پھر صحابہ کو پتہ تھا نا کہ اللہ سے آنکھ ٹھیک کروانی، کہتے یا اللہ آنکھ ڈیلے میں ڈال دے، آنکھ ٹھیک کر دے، یا اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، مجھے کوئی تلوار دے دے یا مجھے ٹہنی دے دے میں تلوار بنا لوں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو اللہ والوں کے پاس جانا شرک، بدعت یا گناہ نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا، صحابہ کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام کے صحابہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنیں کہ ان کے جو تھے امتی ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، یہ مسئلہ بن گیا، یہ عذاب آ گیا، آپ یہ عذاب دور کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے
غزوہ خیبر کے موقع پہ حضرت سلمہ بن اکو اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کی پنڈلی ٹھیک کر دی۔ قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی نے دعا کی، درخواست کی، حضور نے دعا فرمائی اور ایسی بارش برسی کہ پورا ہفتہ بارش رکنے کا نام نہیں لگی۔ صحابہ نے ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے جاں بلب ہو کر حضور کی بارگاہ مرض کیا کہ رسول اللہ بڑی پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے۔ حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ حضرت ربیہ نے جنت مانگی، حضور نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اتنے واقعات ہیں کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضور عطا بھی فرماتے تھے۔ تو اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ کے پیاروں کے پاس جانا اچھی بات ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور پھر اللہ والے دیتے بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے خالی بھی نہیں لوٹاتے، دیتے بھی ہیں، دے سکتے بھی ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں جس تک انہیں پہنچنا تھا، تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے، بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں، کئی سٹوری بلڈنگیں بناتے تھے اس دور میں جب آج کل کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اللہ نے سب کچھ برباد کر دیا، ان کی ساری تعمیرات، کنسٹرکشن، سب کچھ تباہ و برباد، ساری قوم تباہ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بار بار فرعونیوں کو عذاب سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے، کفر نہ چھوڑا، تو جو ایک مقرر میعاد تھی ان کے لیے وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے مالک بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غیبی خبر دی تھی کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا۔ یہ غیبی علم خبر تھی، تو اللہ والے غیب کا علم بھی جانتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پورے مصر اور شام کا مالک بنا دیا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم کا شکار بنی اسرائیل کو سرزمین کے مشرق و مغرب یعنی مصر اور شام کا مالک بنا دیا۔ اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتیوں اور پیداوار کی کثرت سے برکت رکھی تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام عمارتوں، ایوانوں اور باغوں کو برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائے تھے۔ اس آیت میں صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے عزت، غلبہ، خوشحالی اور حکمرانی نصیب ہوئی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نعمت کی جو ناشکریاں ہوئیں اور جن برے افعال میں وہ مبتلا ہوئے ان کا اور دیگر واقعات کا بیان شروع فرمایا، اور اس سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہوں اور اپنے احوال میں غور و فکر کرتے رہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ تو راستے میں ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جو بتوں کے آگے بیٹھے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑا پوجنے کا شوق پیدا ہو گیا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ آج پورے انڈیا میں اور جگہ جگہ جو لوگ گائے کے پجاری ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، گائے کی تعظیم کرتے ہیں، اور سارے وہاں سے کام شروع ہوا تھا کہ وہ قوم وہاں سے گزری، انہوں نے دیکھا کہ وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی وہ چیز بیٹھ گئی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے جو دیکھا
دل و دماغ میں بیٹھ گیا۔ تو آج کل بھی لوگ جو ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہندوؤں کی، یا ان کے وہ گائے کے جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کسی اور مذہب کی دیکھتے ہیں، تو نہ دیکھا کرے۔ اس سے دل میں ذرا سی بھی محبت بیٹھ گئی، یا کوئی شیطان نے ایسا وار کر دیا، تو گڑبڑ ہو جائے گی، ایمان برباد ہو جائے گا۔ جیسے وہ قوم خالی گزری ان کے پاس سے، اور ان کے دل میں بات بیٹھ گئی، اور آخر کار وہی ہوا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور وہاں سے پھر آگے پوری دنیا میں جو جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، گائے کو ماتا ماننے والا، وہ کام وہاں سے شروع ہو گیا۔ تو کسی بھی بد مذہب یا کافر کی صحبت میں نہ بیٹھیں، نہ ان کی عبادت خانوں میں جائیں، نہ ان کی سوشل میڈیا پہ باتیں سنیں، ورنہ صحبت اپنا اثر دکھا دے گی، ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب وہ دیکھا تو کہ یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو، ہم بھی اس کی تعظیم کریں، عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تم جاہل لوگ ہو، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں سمجھے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی، کیونکہ ان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر بزرگ اولیاء بھی تھے، بلکہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یعنی ان قریب یہ بت پرست اور ان کے بت ہمارے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں گے، جب تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو۔ اس میں غیب کی خبر ہے، اور بعد میں وہی ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، تم پہ اتنا کرم کیا ہے، فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، کتنے عذابات تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے، خود تم نے سب آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود پھر وہی باتیں کر رہے ہو شرک کرنے کی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔